بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں اس کا صفحہ نمبر 142، نیک عمال کرنے سے قبر کے عذاب سے خلاصی اور قبر میں روشنی عطا ہوتی ہے، وضو کامل کرنے سے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو وہ مسائل عرض کروں گا اپنی تفسیر کرمانی سے کہ نیک عمال جو ہے عورت ہو یا مرد ہو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں نور روشنی عطا فرمائے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، میرے واعظ تقریر کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کرمانی ٹی وی کو اور کرمانی ٹی وی 1 کو اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب اور کمنٹ، اور عزیزان محترم اس کو جو ہے آپ تک آگے اس کو جو ہے پہنچائیں، میری تقریر کو، قرآن مجید فرقان حمید کے مسائل کو، تاکہ مجھے بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا ہے کہ نیک عمال کرنے سے قبر کے عذاب سے خلاصی اور قبر میں روشنی عطا ہوتی ہے، وضو کامل کرنے سے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ تو اس کے ثبوت میں دوں گا، میں نے یہ سرخی لگائی ہے اپنی تفسیر کرمانی میں۔ اخرجہ طبرانی فی الکبیر، طبرانی نے کبیر سے جو ہے اخراج کیا ہے، لکھا ہے عن عبد الرحمن بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حدیث طویل ہے، ترجمہ مقصود ہے۔ طبرانی نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میں نے اپنی امت سے ایک آدمی کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب قبر کھول دیا، پس اس کا وضو آیا اور اس کی شفاعت کر کے اس کو عذاب قبر سے خلاصی دلائی۔ عزیزان محترم، وضو کامل کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے پنجگانہ، جس سے آپ کو قبر کے عذاب سے بھی حفاظت دلوائے گی، شفاعت کرے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرما کر جنت میں داخل کرے گا۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ شہادت حاصل کرنی عذاب قبر سے خلاصی کا باعث ہے۔ ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، عن مقدام ابن معدم یقرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للشہید عند اللہ۔ یہ حدیث موجود ہے، میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے ابن معدم یقرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے شہید کو 6 فضیلتیں عطا ہوئی ہیں۔ پہلے خون کے پہلے قطرے سے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، مرتے ہی اپنی جگہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا، عذاب قبر سے اس کو نجات حاصل ہوگی اور تکلیف و نزا کے وقت عمل میں ہو جائے گا۔ چوتھا، اس کے سر پر عزت کا یاقوتی تاج رکھا جائے گا جو تمام دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پانچویں، قیامت کے دن بہتر حوریں اس کے حق میں آئیں گی۔ چھواں، قریبوں سے 70 جو ہے آدمیوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ شرح صدور میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی۔ عزیزان محترم، یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے شفاعت جو ہے ثابت ہوئی، جو کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہے، شفاعت کو نہیں مانتے۔ عزیزان محترم، اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو ہے شفاعت کریں گے جو مومن ہیں، متقی، پرہیزگار، شہید ہیں، غازی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ جو ہے شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اب میں آپ کو عرض یہ کرتا ہوں کہ زیادہ سجدے کرنے سے قبر کے عذاب سے خلاصی نصیب ہوگی۔ میں وہ مسائل عرض کر رہا ہوں کہ نیک عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا عذاب بھی جو ہے اس سے بھی نجات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اخرجہ جابر نعیم عن سلیمان فارسی، یہ حدیث ہے،
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے بعض اہل کتاب نے خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں معلیٰ میں بہت قیام اور مناجات کرنا صراط سے امان ہوگا، یعنی پل صراط سے، اور لمبے سجود کرنے قبر کے عذاب سے امان ہوگی۔ سورۃ ملک زیادہ پڑھنے سے قبر کے عذاب سے خلاصی نصیب ہوگی۔ یہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں سرخی لگائی ہے۔ سورۃ تبارک الذی پڑھنی چاہیے، سورۃ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورت شروع ہوتی ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ سورت ملک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کا عطیہ حاصل کر کے قبر میں آتی ہے، یعنی کہ جو آدمی روزانہ اس کو پڑھتا ہے پھر وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد قبر میں وہ سورت ملک آ جاتی ہے، اور اپنے منہ کو اس شخص کے منہ پر رکھ کر کہتی ہے مرحبا، اس منہ کو اس نے کئی دفعہ مجھے پڑھا تھا، اور مرحبا اس سینہ کو کہ اس نے مدت تک مجھے یاد رکھا، مرحبا ان پاؤں کو کہ بہت دفعہ مجھے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہے۔ پس سورت ملک اس شخص کے پاس قبر میں ہمیشہ رہتی ہے تاکہ تنہائی کے باعث اس کو تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے۔ یہ شرح صدور میں موجود ہے، اس کی عبارت میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لگائی ہے۔ قال لما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الحدیث، میرے دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو کوئی باقی نہ رہا، بہر ایک چھوٹے بڑے اصیل اور غلام نے اس صورت کو پڑھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو نام ہی صورت منجیہ رکھ دیا، یعنی عذاب سے نجات دینے والی۔ سورت تبارک الذی کی بات کر رہا ہوں، سورت ملک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جو آدمی فوت ہو جائے اور کلام اللہ سے اس کو سورت ملک یاد ہو تو جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے اس کے پاس سوال جواب کے فرشتے آ جاتے ہیں، یعنی منکر نکیر۔ پس سورت ملک اللہ کی جناب میں جھگڑتی ہے کہ اے اللہ اس شخص جو میرے سامنے ہے اس شخص سے دنیا میں مجھے پڑھا تھا اس شخص نے اور یاد رکھا تھا، یاد کیا تھا، اب اس پر عذاب کا حکم ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پیٹ میں ہوں، اگر ضروری ہی اس کو عذاب کرنا ہے مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذهبی فقد وهبت، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ملک چلی جا، تحقیق تیرے لیے اس کو بخش دیا اور تیری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لیا۔ مطلب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سورت ملک جو ہے شفاعت کرتی ہے، آدمی کو بچا لیتی ہے اللہ کے عذاب سے۔ الف لام میم تنزیل، پڑھنے والا قبر کے عذاب سے خلاصی پائے گا۔ اخرج دارمی فی مسند عن خالد ابن معدان۔ اجل محترم حدیث موجود ہے میری تفسیر کرمانی میں اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ دارمی نے مسند میں خالد ابن معدان سے اسے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے حدیث پہنچی ہے کہ سورت الف لام میم تنزیل قبر میں اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ اگر میں تیری پاک کتاب میں سے ہوں تو اس آدمی کے متعلق میری شفاعت کو قبول کر اور مجھے اپنی کتاب سے محو کر دے، اور اس آدمی کو جو ہے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو پروں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس صورت کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے، یعنی الف لام میم تنزیل کی، اس شخص کے عذاب سے جو ہے اس شخص سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ سورت ملک میں بھی یہی کرامات ہے۔ پس خالد ابن معدان جب تک یہ دونوں صورتیں پڑھ نہ لیتے نیند نہیں کرتے تھے، یعنی رات کو سورت ملک تبارک الذی اور سورت الف لام میم تنزیل پڑھا کرتے تھے۔ عزیز محترم آپ بھی الف لام میم تنزیل پڑھا کریں، سورت ملک پڑھا کریں، اس کی جو ہے روشنی میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ قبر سے بھی نجات دیتی ہیں اور حشر کے دن بھی عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ اب میں سورہ یاسین کی بارے میں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ یاسین پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آج میں آپ کو وہ مسائل عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کام کرنے سے قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔
شرح صدور میں ہے کہ امام یافی نے کتاب ریاض روز الریاحین میں بیان فرمایا کہ یمن سے ایک بزرگ نے کہا ہم نے ایک میت کو دفن کیا، جب لوگ چلے گئے میں نے قبر میں سخت مار کی آواز کو سنا، تھوڑے دیر بعد قبر سے ایک سیاہ کتا نکلا، میں نے اس کو کہا تو کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس میت کے بد عمل ہوں۔ تو کہاں قبر مار پیٹ کو جو ہے کس کو ہو رہی تھی؟ میں نے پوچھا اس کتے سے، اس نے کہا مجھے ہی یہ مار پیٹ پڑ رہی تھی۔ اس میت کے پاس سورت یاسین اور دوسری صورتوں نے آ کر گھیرا اور گھیرا کر لیا اور مجھے مار کر باہر نکال دیا، میں کتا جو ہوں اس کے بد عمال ہوں۔ یہ مسئلہ شرح صدور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ عمل عذاب قبر سے خلاصی نصیب ہونے کے لیے ہے، میں وہ عرض کروں گا، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ کوئی جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھے، اس کی ہر رکعت میں 1 بار سورت فاتحہ پڑھ کر 15 بار سورت اذا زلزلت پڑھے، یہ حدیث شریف میں ہے، اخرج الاسبانی نے، وہ عربی عبارت بھی میری تفسیر میں لگی ہوئی ہے اور اس کے فوائد بھی میں نے لکھے ہیں۔ تو عزیز محترم، مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ اردو سمجھانا چاہیے اردو میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اسبہانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعرات کو بعد مغرب کے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر ایک رکعت میں فاتحہ 1 دفعہ اور اذا زلزلت 15 دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سکرات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کو قبر کے عذاب سے پناہ اور خلاصی بخشتا ہے، اور قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ عزیز محترم، میں اس کے بعد یہ کروں گا کہ جمعہ کے دن فوت ہونا عذاب قبر سے نجات ہے۔ کوئی جمعہ کے دن یا جمعرات کو فوت ہو جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اس کو عذاب قبر سے نجات۔ اسی طرح میں آپ کو انشاءاللہ باقی مسائل میں عرض کروں گا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو آپ سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، تاکہ یہ مسائل آپ تک پہنچیں، آگے پہنچیں، تاکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے مسائل ترجمہ اور یہ مسائل جو میں نے عرض کی ہیں پہنچیں، آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔